نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جس میں ہم نعمت افطار، رحمت سحر، تراویح اور دیگر مختلف پروگرامز میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے رہے، اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق حضور سیدی و سندی و مرشدی و آقائی حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار، آپ کے ارشادات پر مشتمل کتاب کشف المحجوب شریف کی روشنی میں طریقت، معرفت اور حقیقت کا دلچسپ اور دل آویز پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ لاہور کی سرزمین، بلکہ اس سے آگے نکل جائیں تو بر صغیر کا خطہ، جو سرزمین کفرستان، جو معروف ہی ہندوستان کے نام سے، میرے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد سے، آپ کے وجود مسعود کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کے فیضان سے اور آپ کی نگاہ فیض کے خصوصی فیضان سے یہ خطہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت کا نمونہ آج بھی پیش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس سرزمین پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ترانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمتوں کے گن، اولیاء اعظام سے عقیدت و محبت کے خوبصورت انداز قیامت تک کے لیے قائم رہیں گے، اور جب تک یہ قائم رہیں گے میرے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی عظمتوں کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ اور کیوں نہ لہرائے، خواجہ اجمیر، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما کے اس آفاقی شعر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت و محبت پیش کر دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز آفاقی ہے اور قیامت تک باقی اور سلامت رہے گا۔ پروگرام میں حسب سابق، حسب معمول آپ کی ہم سب کی دلاویز اور خوبصورت شخصیت جنہیں آپ مختلف پروگرامز میں کیو ٹی وی پر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، محترم المقام حضرت علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج 11واں باب کشف المحجوب شریف کا اور حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر مبارک میں آج ہم جس ہستی کا ذکر لے کر حاضر ہیں، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آسمان معرفت اور فلک محبت کے نام کے ساتھ آپ کو موسوم کیا ہے۔ نام نامی اسم گرامی دنیا جانتی ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے معزز ناظرین کو اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ حضور فیض عالم کی نسبت سے ہمارے ذمے جہاں آپ کی تعلیمات کا فروغ اور آپ کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا ہے، وہاں آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کا امین ہونے کے ناطے اگر کہیں ان مبارک ہستیوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات ایسی کی جائے جو ان ہستیوں کے شایان شان نہیں ہے، اس کا دفاع کرنا اور اسے علمی اور خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، اہل علم کے سامنے کلیئر کرنا، اسے بھی ہم اپنا بنیادی فریضہ سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نیٹ کی دنیا میں اور خاص طور پر یوٹیوب پر ایک نام نہاد اسکالر جن کی زبان کی شرارتوں سے شاید کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، میں پہلا سوال جو حضرت قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں ان کی جانب سے اعتراض اور جواب کی صورت میں رکھنے لگا ہوں، وہ آپ کے نام نامی پر ہے، با یزید، کہ جب یہ لفظ آتا ہے تو ہم تو اس میں کلیئر ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک میں جب یہ لفظ آیا تو آپ نے وہاں لکھ دیا ہے کہ علیہ ما یستحقہ دون ابیہ، کہ وہ اس کا مستحق ہے، اس پر وہ ہے جس کا وہ مستحق ہے، دون ابیہ، سوائے ان کے والد گرامی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محض نام سے حضور اس پر
آپ کیا فرمائیں گے؟ اور بات یہ آگے ضرور کرنی چاہیے کہ اگر صرف نام سے ہی مسائل ہیں تو ان کے اپنے نام کے ساتھ اگر مرزا آتا ہے تو مرزا کہاں جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کہاں ہوتی اس کی مشابہت کہاں ہوتی ہے، اور اس کی ان کے اور من تشبہ بقوم فہو منہم کی زد میں وہ آتا ہے، زد میں وہ خود بخود آ رہے ہیں. تو کیا فرمائیں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. بے شک مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے وہ اللہ کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ جائے. پھر فرماتے ہیں چون خدا خواہد کے پردہ کس درد میل شندر تانہ پاکاں زنت. جب اللہ کسی کے پردے چاک کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کا میلان تبا پاکوں کی گستاخی کی طرف کر دیتا. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب حدیث قدسی جو صحیح بخاری میں ہے، من عاد لی چاک ولیاً، کرنے کی جس کو ذلیل کرنا چاہتا ظاہر ہے رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے بغض و دشمنی پہ لگا دیتا. اللہ. تو پہلی وہی تو صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کا رجحان طبع اگر اللہ کے کسی دوست اور ولی کامل اور سلطان العارفین جیسی اور سلطان الموحدین جیسی ہستی کے ساتھ ٹکراؤ اور معارضے کا آ رہا ہے اور بے ادبی و گستاخی کا آ رہا ہے تو وہ براہ راست اس حدیث قدسی کی زد میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے دوست کے ساتھ بغض کا دروازہ کھول دیا ہے. اور صرف دروازہ ہی نہیں کھولا ہے، وہ اس کا پرچارک اور مبلغ بن گیا ہے، دوسروں کو بھی اس طرف مائل کر رہا ہے. تو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ہمیشہ ہی رہے ہیں. جی 1400 سال کی تاریخ میں ایسے لوگ رہے ہیں ہمیشہ. وہ جو علامہ نے کہا تھا نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی ہمیشہ ٹکراتا رہا ہے، تو وہ تو ہر دور میں رہے گا. چھوٹے اور بونے قد کے لوگوں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے یا بڑا بنانے کے لیے کسی بڑے کو چھیڑیں. تو بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام بھی رکھا ہے کہ جب اس کے دوستوں کے ساتھ کوئی بغض کا اظہار کرتا ہے تو اس دوستوں کے ماننے والے، غلام چاہنے والے، عقیدت محبت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں. جی. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. حضور ہم جہاں بھی ہیں ڈیوٹی اور نوکری تو آپ کی کرنی ہے اور آپ کے چاہنے والوں کی کرنی ہے. سو انشاءاللہ العزیز ہم کر رہے ہیں، ہم حاضر خدمت ہیں. اللہ کی کسی بھی دوست اور ولی کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، بغض ہے، کسی طرح کا وہ اپنی دریدہ دہنی کا اور ہرزہ سرائی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بحمد اللہ تعالی ہم جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ ہم اس محاذ پر کھڑے ہیں. اور اولیاء امت کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہماری زندگی، ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک سانس وقف ہے. یہ ہمارا علم، ہماری صلاحیت جو کچھ بھی ہے انہیں کی عطا ہے. جی ہاں، مطلب ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے مجھ سے اس حوالے سے جب یہ چیز سامنے آئی، رابطہ فرمایا، تو میں نے ان سے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ہم ان پاک لوگوں کی نسبتوں سے عزتیں، راحتیں سب کچھ سمیٹتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، نوکری کرنا اور مقصد حیات کو ہمارا ان کے دفاع میں لگا دینا، انہی کے صدقے یہ ملا ہے ہمیں. یہ بھی پھر ہم حضور داتا صاحب کی چوکھٹ کے تو ہم دربان ہیں، پیدائشی اور جدی پشتی، کیونکہ ہم لاہور میں رہنے والے ہیں. 1000 سال سے ہم داتا صاحب کے میزبان ہیں بحمد اللہ تعالی، اور ان کے خدام در خدام ہیں جدی پشتی. تو میں ذاتی طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے ددیال ننیال دونوں 1000 سال سے ہم حضور داتا صاحب رحمت اللہ کے میزبان ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے بھی ہمارا یہ تھوڑا سا اضافی تعلق بھی ہے. اچھا دوسری بات، جو رات میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ حضور آپ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ حضرت سیدنا بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ کی مزار پہ جایا کرتے تھے، تو میں آپ کی بارگاہ میں سبحان اللہ. تو اب یہ ڈبل ہو گیا نا. جی جی، اب یہ ڈیوٹی ڈبل ہو گئی. ہم نے جو سید حجویر ہیں، گنج بخش فیض عالم ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی کرنی ہے، اور جو ان کے ممدوح اور ان کے مربی اور ان کے شیخ اور ان کے اکابر میں سے سیدنا بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ، جو تیفور بن عیسیٰ بن سروشان رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا نام، پہلی بات یہ ہے جو بندہ اولیاء اللہ پر مفتی صاحب جب بھی وہ دریدہ دہنی کرتا ہے نا تو وہ فوراً یعنی ابتدا سے ڈی ٹریک ہو جاتا، اور اس کی حرکتیں ہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس شخص کا مبلغ علم کتنا ہے، اس کی رسائی کتنی ہے. اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کا نام با یزید نہیں ہے، جی جی، اس کا نام تیفور ہے. جی،
اور اسی نسبت سے تیفوریہ ہمارا نقشبندیہ سلسلہ کسی دور میں صدیقیہ کہلاتا تھا، جی پھر اس کے بعد یہ تیفوریہ کہلایا، پھر اس کے بعد یہ خواجگانیہ کہلایا، اس کے بعد یہ نقشبندیہ کہلایا، اور آگے پھر اس سے سلسلے بنے۔ تو ہمارے اوپر، میرے اوپر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ میرے مشائخ سلسلہ میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اسم گرامی تیفور ہے۔ اب رہی بات ابو یزید، تو اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس شخص کو اس نام کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی الجھن محسوس ہو رہی ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ یزید اور ابو یزید میں کیا فرق ہے۔ اللہ یہ کس قدر بےہودگی اور جہالت کی انتہا ہے کہ یزید کے ساتھ دشمنی ہے تمہیں یا ابو یزید کے ساتھ دشمنی؟ ابو یزید تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یزید کی آڑ میں بغض صحابہ کا دروازہ کھول رہے ہو، بڑی خوبصورت بات کی طرف۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے ہی ارشادات ہیں، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جی جس نے ان کے ساتھ میرے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھا، یہ اصل میں انڈائریکٹلی اس شخص نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اٹیک کر دیا، اور وہ حدیث قدسی کی زد میں دوسری سائیڈ سے بھی آ گیا ہے جی کہ میرے ساتھ بغض و دشمنی، میرے دوست کے ساتھ بغض و دشمنی، میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اس پر امت کے تمام ائمہ علماء فقہاء کا اجماع ہے کہ اللہ کے ساتھ دشمنی کا پہلا جو شاخسانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جب ایمان نہیں رہتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بے حیا باش و ہر چخواہی کن، پھر وہ کرتا ہے جو کرتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا، ابلیس کا اعلی کار بن جاتا ہے، جی ہاں۔ ابلیس اسے جو چاہتا ہے۔ تو اب یوں یہ شخص جو ہے اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض و دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ ابو یزید تو وہ ہیں۔ جی جی، اگر تمہیں یزید سے دشمنی ہے تو تم یزید کے ساتھ بغض کا اظہار کرو، با یزید اور ابو یزید کے ساتھ تمہارا کیا لین دین؟ معزز ناظرین، بڑی خوبصورت بات، یزید اور ابو یزید اور با یزید دونوں میں فرق شخصیت کا، اور جب نام بدلا ہے، جب آپ ابو یزید کہتے ہیں تو مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، با یزید کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتے ہیں۔ پر تھوڑی سی وضاحت علمی انداز میں ابھی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، جس کا جاننا میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل محبت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسٹے ود اس، ویلکم بیک۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نام ہے، اس پر جو آج کے ہمارے اس دور میں ایک نام نہاد اسکالر، سو کارڈ اسکالر نے اس پر جو بات کرتے ہوئے حضرات صحابہ اعظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالکل غیر محسوساتی انداز میں اولیاء اعظام کے حوالے سے جو بات کی ہے، حضرت اس کا جواب دے رہے تھے۔ جی حضرت، ایک تو یہ کلیئر ہو گیا، یہ چیز واضح ہوگی۔ دوسری بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام یزید ہے۔ جی، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جی جن کو مصر شام کا گورنر بنایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام کے نام یزید ہیں۔ تو اس وجہ سے دشمنی اسم سے نہیں ہے، دشمنی مسمہ سے ہے۔ جی، ایک یہ بھی طے ہونے والی بات ہے جی، کہ اس ذات سے جس کا نام یزید تھا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اور حجاز مقدس کی بے ادبیاں کیں اور زیادتیاں کیں، اور وہ کلنک کا ایک ٹیکہ بنا اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا، اس کے ساتھ آپ کو دشمنی ہے نا۔ آپ کو ایک لفظ یزید کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غیر علمی اپروچ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ جب صحابہ کرام کے نام یزید ہیں، پھر اس یزید کی ایک حرکت ایسی ہوئی کہ لوگوں نے اس شخص کے ساتھ، جو کہ فطری تقاضا ظاہر ہے، ایک بغض پیدا ہوا۔ اچھا، اب آ جائیے با یزید اور ابو یزید۔ جی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے کسی بیٹے کا نام ہاں، یہ بھی ایک یہ مین غلط جو اس شخص نے ٹھوکر کھائی ہے کہ اس نے یہ سمجھا، یہ تحقیق ہی نہیں کی کہ شاید کسی بیٹے کا نام یزید ہے، بیٹے کا نام انہوں نے یزید رکھا، تو اس نے کہہ دیا جی دیکھو وہ تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یعنی علمی اعتبار سے جو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ابو با نسبت کے لیے اسماء ستہ مکبرہ میں، اب ابو ہریرہ جو ہیں، ابو ہریرہ یا ابو ذر، ابو تراب، جی کتنی ایک لمبی لسٹ ہے۔ جی، آپ کہاں کہاں جائیں گے، ابو المعارف، ابو الحقائق، ابو الفضل، جی، ابو یہ تو الحسنات، اہل علم کے ساتھ ابو الحسنات چلتی رہی ہیں، ابو البرکات۔ اب یہ غیر علمی گویا یوں سمجھیے کہ اپنی جہالت کا کھلا اعلان کر دیا، جی، اور وہی جو مولانا رومی نے کہا پردے چاک پھر تو ہونے ہی ہیں۔ ہاں جی،
کہ نہ اب چھیڑتے نہ چھیڑتے. اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ عبرت کا مقام ہے جی ہاں. ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ اللہ کے دوستوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ان کے تو بعض صحف بھی جو ہیں ان کی تو جو بعض لغزشیں ہیں جی ہاں. وہ بھی بڑے بڑے اور وہ جو عابدوں زاہدوں کی عبادت سے بارگاہ الہی میں محبوب ہوتی ہیں. لبیکا اور لبیک یا رسول اللہ پر جو ایک جہالت کا اس نے مطلب مظاہرہ کیا ہے جس میں قواعد تجوید اور مطلب ساری چیزوں کا اس نے آڑ لیا. حالانکہ خطبہ سنتے ہوئے مطلب لگتا ہے کہ اس کو چلو جیسے کسی طالب علم سے تلفظ بھی ٹھیک کر کے اس کو چیزوں کو خود بھی درست کر لینا چاہیے نحوی صرفی اعتبار سے. ذرا ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. بالکل. تو محض یعنی ایک ان چیزوں کو سمجھ آگی بنیاد بنا کر شخصیات کے اوپر اور پھر اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا اللہ جیسے آپ معاذ اللہ کوئی معمور من اللہ کوئی ہستی آ گئی ہے دنیا میں وہ بھی 14ویں صدی میں اور پھر آرڈر دینا اور حکم لگانا اللہ ایک جاہل آدمی کا اٹھ کر پوری امت کے اکابر و اجلہ پر، یہ کتنی بڑی جسارت ہے. تو اس کے نتیجہ پھر یہی نکلے گا مفتی صاحب، ایک تو ایمان بھی جائے گا اپنا بھی اور اس شخص کی وجہ سے دوسروں کا بھی، اگر کوئی اس کو فالو کر بیٹھے غلطی سے. اور تیسرا کہ اس کی اپنی شخصیت کے پردے پھر چاک ہونا شروع ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. ہم تو الحمدللہ معاذ اللہ مطلب کسی ذاتیات پہ جا ہی نہیں رہے ہیں. میں سے اس قسم کا غلط فہمی ہے بہت بڑی، یہ نسبتیں رہی ہیں بزرگوں کی. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ جو قول لائے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ با یزید ہم میں ایسے ہیں جیسے جبریل ملائکہ میں. اب یہ کیا ہے؟ ایک تشبیہ ہے. ان کا مقام و مرتبہ بتایا. اس شخص کے بارے میں بدگمانی، پوری امت عام مسلمان سے بدگمانی حرام ہے. تو سلطان العارفین سے بدگمانی کر رہے ہو، پھر اس کا پرچار کر رہے ہو اور ان پر الزام لگا رہے ہو. کتنی نصوص کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئہم. اور دوسری حضرت آپ دیکھیں کہ علماء میں، مشائخ میں، صوفیاء میں ان کا نام اتنا معروف ہے اور اتنی عقیدت و محبت سے لیا جاتا ہے کہ کبھی کسی کا ذہن جو ہے اس طرف ان کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی اس یزید کی طرف نہیں گیا، کبھی منتقل نہیں اسی لیے نہیں گیا کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں. تو اگر ہوتی تو بھی بندہ سوچتا ہے کہ اگر ان کے کسی بیٹے کا نام یزید ہوتا تو امکان ہے کہ اس پہ غور کیا جاتا یا سوچا جاتا کہ یار انہوں نے کیوں رکھ دیا یا کیا وجہ ہوئی، جبکہ اس کا وجود ہی نہیں. اور بعض نام میں خود اپنے نام کے ساتھ بہتان کی انتہا ہے. اب اپنی مرزا سے مرزائیت اگر نکل آئے، نسبت تو اس کی یہی بنتی ہے، تو کہاں جائے گی بات؟ جس کے آپ کو تو اپنے پورے شجرے نسب سے رجوع کرنا پڑ جائے. شاکی کوئی نہیں جس کے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر تو اس شخص کو ایمان سے کوئی دلچسپی ہے تو اسے فوراً اسی طرح اعلانیہ رجوع کر لینا چاہیے. باقی چیزوں سے بھی، اس سے پہلے کہ ہم ان پر بھی انشاءاللہ حسب موقع تو کریں گے، جہاں بھی موقع آئے گا، جو مقامات ہیں اور جو چیزیں انشاءاللہ اس پر ہم ضرور، تو ہماری ڈیوٹی بن گئی، ہماری ڈیوٹی بن گئی، ہم کریں گے، اس کا ہم دفاع کریں گے. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اسلوب مبارک کے مطابق حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف میں دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال فرمائے ہیں، جس میں آپ نے بطور لقب آپ کے لیے آسمان معرفت اور فلک محبت. حضور یہ دیکھیں نا، مطلب ایک ہے آسمان پر چمکتا ہوا چاند، آسمان پر چمکتا ہوا تارا، سبحان اللہ، وہ نہیں بلکہ ان کو خود آسمان معرفت اور محبت. دیکھیے یہ تشبیہ و استعارے کی معراج ہے. یہ جی کس نظر سے دیکھا ہوگا سید حجویر نے. اور کشف المعجوم میں جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی روحانی مشکل ہوتی تو میں سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ کے مزار پہ جایا کرتا تھا. تو پھر اور بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس درجے کا لگاؤ تھا. ایک طرح سے حضور داتا صاحب سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ کے اویسی ہیں، ان سے فیض یافتہ ہیں، جس کا آپ نے اعلانیہ اظہار کیا. کیا تعلق تھا؟ اس لیے آسمان معرفت لکھا، فلک معرفت، خود آسمان معرفت. کیا مطلب؟ جامعیت و مرکزیت کو بیان کر دیا کہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ولی یا بزرگ یا صوفی نہیں ہیں جس طرح باقی لوگ تھے. بالکل ایسے ہی تھے اولیاء میں جیسے جبریل ملائکہ میں ہیں، فرشتوں میں ہیں. اور یہ جو سورج چاند ستارے ان کا جو تعلق آسمان سے ہوتا ہے وہی تعلق اولیاء امت کا با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے. اور جس طرح کا انحصار و اظہار ان مظاہر کا آسمان کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، اس بیک کے ذریعے، اس بیس کے ذریعے، اس طرح حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ وہ بیس ہیں جو پیچھے لگی ہوئی ہے.
جس کے ذریعے کمالات اولیاء امت کا اظہار ہو رہا ہوتا. سبحان اللہ. سب یعنی ایک یوں کہہ لیجئے کہ دوسروں کے لیے ایک عکس اور دوسروں کے لیے اس کا دوسروں کے مظہر کمالات کے اظہار کا ذریعہ ہیں، ذریعہ ہیں، بنیاد ہیں، اصل ہیں. بنیاد ہیں، اور دوسروں کے لیے ایک طرح سے بہت بڑا سہارا ہیں، بہت بڑی ڈھارس ہیں، بہت بڑی سپورٹ ہیں. اور خود حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس آسمان معرفت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں، ستارہ ہیں اور آفتاب ہیں اور ماہتاب ہیں. اور اسی سے سمجھا جا سکتا ہے بلا کہ شبہ اگر اس فلک معرفت اور آسمان محبت پر دمکنے والا ایک تارہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ہے، آسمان اس کی شان کیا ہوگی اور پھر اس کی وسعت و جامعیت کیا ہوگی. جی کیونکہ ستارہ آسمان کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتا، آسمان ستارے کی وسعت کو سمجھ سکتا. یہ ایک الگ پہلو ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے. شان اور بلا آپ کے شبہ. مقام. اسی سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کی گہرائی اور ڈیپتھ کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں جی جی کہ آسمان معرفت کے جو کہا ہے، جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز تھی نہیں جو داتا صاحب کہتے. سبحان اللہ. جی ہاں یعنی آخری بات کہی ہے جی کہ اس سے بڑھ کے کچھ کہا نہیں جا سکتا. یوں سمجھیے کہ یہ دو ہستیاں سیدنا جنید بغدادی اور با یزید بستامی رحمہ اللہ پیرلل، یہ ایک بیس ہیں امت کے اولیاء کی، اور دو بڑے جو چینز اور دو بڑے اسکول آف تھاٹس نکل رہے ہیں طریقت کے، وہ انہی دو ہستیوں سے ہیں. جی اسی لیے آپ نے تقابل میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا ہے، جی اور انہی کا قول لائے ہیں بطور سند. اور اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ جنید بغدادی سید الطائفہ ہیں جی اور اولیاء امت کے سردار ہیں، اور ان کی نظر میں با یزید جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جبریل فرشتوں میں. فرمایا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید تو بغدادی. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کن کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے یہ جو ارشاد ہے کہ ابو یزید منا بمنزلت جبریل من الملائکہ، کہ جیسے فرشتوں میں جبریل ہیں ایسے اولیاء میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ. اس میں خصوصی یعنی ملائکہ کے ذکر میں جبریل اور ساتھ پھر اولیاء کی صف میں دونوں، ایک تو ٹیکنیکل حیثیت بیانوں کی سیادت، جی کیونکہ جبریل سید الملائکہ ہیں، جی فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، جی اور فرشتوں کے اندر وہ کمال رکھتے ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ بیان کر دیا. دوسرا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا کمال اعتراف ہے اس میں، جی ہاں کیونکہ جنید بغدادی عرب ایریا میں تھے جی اور سیدنا با یزید بستامی عجم ایریا میں تھے. تو جنید بغدادی کا تجسس یہ ہوتا تھا کہ با یزید بستامی کے اقوال و احوال سے معرفت و واقفیت کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ اور آپ کے بھتیجے تھے حضرت ابو موسیٰ سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ کے خادم خاص، انہیں بڑا قرب تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے قلب ایسا ہونا چاہیے جیسا ابو موسیٰ کا ہے، اللہ با یزید بستامی. تو ان سے ٹرانسلیٹ کروا کے فارسی عبارات کو عربی میں آپ جانا کرتے تھے کہ آج کل با یزید کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے حوالوں میں. پھر خود صاحب نظر تھے. تو اس سارے مشاہدے کے بعد جبکہ ذوالنون مصری جیسی ہستی موجود معاصرین کے اندر، حضرت شقیق بلخی موجود، ابو بکر شبلی موجود، یحییٰ بن معاذ الرازی موجود، جنید بغدادی موجود، ان سب کے آئینے میں جھانک کے جب سب کی نظر سے انہوں نے دیکھا جو سیدنا با یزید بستامی کو، تو انہوں نے کہا یہ صرف جنید نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت کے موجود تمام اہل کمال کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں ایسے ہیں جیسے جبریل فرشتوں میں ہیں. عصر حاضر میں حضور یہ جو سلاسل اور مشائخ کے مابین ایک بعد ہے، یعنی اسپیشلی طریقت اور معرفت کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے، بلکہ بجائے باہم اکتساب فیض کے یعنی باہم مناقشات ہیں، باہم وہ اسی لیے ہیں کہ اصل سے دور ہیں. یہ چیز الہیت پیدا کرتی ہے، خشیت پیدا کرتی ہے. اصل کی نشانی یہ ہے جب دو نمبری آئے گی، جال سازی آئے گی، تو اس کے اندر ذات آ جائے گی، انا آ جائے گی، میں آ جائے گی، نفسانیت آ جائے گی. یہ راستہ تو وہ ہے مفتی صاحب واحد، میرا خیال ہے کسی اور اسکول آف تھاٹ میں اس کی مثال نہیں دے سکتے ہم، علوم میں بھی واحد صوفیاء کا راستہ ہے جس میں شیخ نے مرید سے فیض لیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جی ہم نے نہیں سنا کہ استاد نے کہا ہو کہ شاگرد اب مجھ سے بڑھ گیا، کسی مفسر یا محدث نے کہا، لیکن اس لائن صوفی کہتا ہے. سیدنا جنید بغدادی کے مرشد نے کہا، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ جی مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے، فرمایا ہاں جیسے جنید مجھ سے بڑا ہوا ہے. حضرت مجدد الفسانی کے پیر نے کہا، خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اعلیٰ حضرت کے شیخ نے کہا کہ جناب میرا رب جب پوچھے گا
جی ہاں۔ کہ کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا بریلوی کو پیش کر دوں گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے شیخ نے کہا، مرزا مظہر جان جہاں شہید نے، کہ اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، تو میں ان کو پیش کر دوں گا۔ اس پورے میدان اور اس کی تو اصل ہی اپنی ذات کی نفی ہے، بلا شبہ، اور اسی کے ذریعے خشیت و للہیت سکھاتی ہے کہ اصل مقصود ذات اور شخص تو ہے ہی نہیں۔ جی جب منزل پہ نظر ہے نا تو پھر واسطہ وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کچھ خاندانی پس منظر ہے اور علمی وجاہت میں خاص طور پر روایت حدیث کا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی ذکر فرمایا ہے، اور یہ ان کی جو خصوصی علمی شان ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ معزز ناظرین، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور اس میں خاص طور پر آپ کی علمی شان روایت حدیث میں جو بڑا ایک منفرد صوفیاء کے اندر ایک وصف ظاہر کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کے القابات میں دو لفظ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، آسمان معرفت اور فلک محبت۔ اس حوالے سے حضور چونکہ تمام اردو تراجم میں اس کو یعنی محبت کا آسمان کہا گیا، لیکن جو اصل فارسی متن ہے جو ہمارے اہل علم بعض اوقات حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے اس کی تھوڑی ملک محبت جو ہے نا، صحیح عربی ٹیکسٹ میں بھی اور فارسی ٹیکسٹ میں بھی دونوں یہ لفظ ملک محبت آیا ہے، محبت کا بادشاہ۔ اللہ اکبر، سبحان۔ اچھا، بعض نے کہا سفینہ محبت یا کشتی محبت، تو وہ کوئی مناسبت بنتی نہیں ہے ظاہراً بھی، تو لگتا ہے کہیں متن میں اس میں اس کی خرابی ہوئی، گڑبڑ ہوئی ہے لکھنے یا پڑھنے میں۔ تو بادشاہ محبت ہیں آپ جی۔ اب اس کو جب آپ جوڑیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ معرفت کا آسمان ہے، محبت کا بادشاہ ہے۔ محبت کا بادشاہ دو طرف سے مجھے نظر آئے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کی ہے کہ براہ راست رب سے تعلق بنایا، اور وہ جو جبریل فی الملائکہ کہا ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ ایسا تعلق باللہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ایسی محبت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا اظہار ہوا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار ہوا ہے، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی اپنی ذات سے، اور پھر محبت میں اتنا اعتماد، وہ شاذ و نادر مجھے نظر آیا ہے مفتی صاحب اولیاء امت میں۔ سبحان اللہ، جتنا کانفیڈنٹ میں نے بایزید بستامی کو دیکھا ہے، یعنی اللہ اس کی کی اللہ کی محبت۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں نا جی، تو میرے ذہن میں پھر وہی مطلب وہ چیز گردش کر رہی ہے کہ کہاں ان کی یہ شان، ہائے ہائے ہائے، کہاں ان کا یہ مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور کہاں اس قسم کا جاہلانہ بیان۔ استغفر اللہ، وہ کوئی ذرہ آسمان اور آفتاب سے اوپر کیا کلام کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ ذرہ خورشید پہ کیا کلام کرے گا؟ اس کو اپنی اوقات پہچاننی چاہیے۔ آپ کا دیکھیے کانفیڈنس کی جو میں مثال عرض کروں، جب وصال ہو گیا نا تو وصال کے بعد کسی مرید نے دیکھا، جی، کہنے لگا حضور وہ جو نکیرین قبر میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ہاں آئے تھے، میرے پاس بھی آئے تھے، سب کے پاس آتے ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا، انہوں نے کہا کہ من ربو کا، بایزید تیرا رب کون ہے؟ جی، تو میں نے کہا بھائی میں 1000 بار بھی کہتا رہوں اللہ ربی اللہ ربی، تو کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ آپ میرے رب سے پوچھ لیں کہ بایزید آپ کا بندہ ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، مزہ تو تب ہے وہ کہے یہ میرا بندہ، فرمایا کہ یہ میرا بندہ، ہم کہتے رہیں یک طرفہ واہ تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان۔ فرشتے نکیرین بھی حیران، یہ کیسا بندہ ہے؟ بارگاہ الہی میں عرض کیا حضور یہ تو یہ فرما رہے ہیں، تو فرمایا بایزید میرا بندہ ہے۔ اللہ سبحان۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ ہے، اس نے ٹھیک کہا ہے، اس کا تعلق ہے تو کہا نا۔ سبحان۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے مفتی صاحب جس نے محبت کے مدارج کو طے کر کے اس کی معراج پائی ہو اور تعلق بنایا ہو؟ سو محبت کے آپ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے بھی ہیں، اور مخلوق کی محبت کے حوالے سے بھی ہیں۔ مخلوق کے ساتھ بھی محبت، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت، اور براہ راست دیدار الہی کا شرف بارہا نصیب ہوا۔ جب تعلق بن جاتا ہے، جی ہاں، پھر دیدار ہوا، مشاہدہ، پھر گفتگو اور کلام اور راز و نیاز بھی ہوتے ہیں۔ تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جب پہلی بار، تو کہا مولا
میں کیسے تجھ تک پہنچوں؟ اب تجسس کی انتہا تھی، قرب کی شدید خواہش تھی. تو فرمایا با یزید خود درمیان سے ہٹ جا اور آ جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی ذات کو درمیان سے ہٹا دے تو کچھ بھی نہیں. حجاب رخے یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا. تو یہ آخری بات جی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت احمد بن خضروی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر اہل معرفت کی انتہا ہے جی وہاں سے با یزید کی ابتدا ہے. اللہ اکبر، سبحان. اس اور درجے کی محبت پائی حضور اللہ فیض تبارک عالم تعالیٰ نے سے. جو جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ جو لفظ چنا ہے بلا شبہ حد ہے. سبحان وہ تو ایسا ہے کہ کوزے میں سمندر بند ہے اللہ. واہ. اور بالکل حسب حال، حسب پورا مقام، گنجے گرام مایا ایک موتی میں ایک سمویا. موتی میں سموتی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو مزہ بھی تبھی آتا ہے نا جی ہاں، الفاظ کو ایک طرح ویسے پڑھ لینا یا ڈکشنری کے حساب سے پڑھ لینا، اور جب اس تفصیل و جزیات اور پورے پس منظر کو آپ ذہن میں رکھ کے دوبارہ پڑھتے ہیں نا اسی کو، جی سبحان اللہ. تو پھر گنج بخشی بھی سمجھ آتی ہے کہ گنج بخشی ہوتی کیا ہے. پھر کشف المعجوب کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ آپ کو گوہرے جو ہے گرام مایا نظر آتا. سبحان اللہ، سبحان. تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے 3 زاویے جو میں نے دیکھے ہیں. ایک تو محبت الہی، اور اس کا غلبہ مفتی صاحب ایسا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے نفس نے بہت تقاضا کیا، گرمی بہت تھی، میں نوافل پڑھ رہا تھا، ذکر میں تھا، کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو، مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو. تو میں نے کہا میرے اس میں حرج ہو رہا ہے تو میں پی لوں. ٹھنڈا پانی پیا، بڑا خوش ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو میرے اوپر غفلت طاری ہوئی، سستی آ گئی، تو 1 مہینہ میں اس کیفیت و لذت سے محروم رہا. اللہ اکبر، سبحان. تو کہتے ہیں پھر میں نے 1 سال تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا. اللہ اکبر، سبحان. اس طرح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تھا. مکالمات تھے، گفتگو تھی، دیدار تھا. اس وجہ سے پھر آپ کو اس قرب کی وجہ سے آپ اس امت میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے توحید پر باقاعدہ ایک فن کی شکل میں کلام شروع کیا. ٹھیک. پہلی بار جی توحید کے جزیات، توحید کے معارف، اسماء، صفات، یعنی اولیاء اللہ اور اہل معرفت کے لیے آپ کی ذات ایک پورا ادارہ، ایک انسٹیٹیوٹ ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ اولیاء اللہ با یزید بستامی کو ایک عام بزرگ ولی کی طرح نہیں دیکھتے، ایک ادارے کی طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک قول اور ایک ایک جملے کے اندر ایک پورا جہان سمویا ہوا. پھر خاص طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ توحید پہ اسی لیے آپ کو سلطان العارفین اور سلطان الموحدین کہا ہے. مریدوں نے نہیں، جی عقیدت مندوں نے نہیں. جنید بغدادی نے، احمد بن خضروی نے، یحییٰ بن معاذ الرازی اور ذوالنون مصری نے، ایسی ہستیوں نے کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا اس کو. ہم ہزاروں لائبریریاں بھی پی جائیں جی ہاں، تو جہاں وہ لوگ تھے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کے ایک ایک جملے کی گہرائی کو سمجھتے تھے کہ با یزید محض بول نہیں رہا ہے، اپنے مشاہدے کو بیان کر رہا، اپنے حال کو کال میں لا رہا. سبحان اللہ. تو محبت کی ایک یہ جہت تھی. دوسری جہت یہ تھی، آپ سے لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے تم تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوگے، میں اپنی ماں کی خدمت سے پہنچا. اللہ سبحان اللہ. والدہ بھی آپ کی بہت بڑی کاملہ تھی، یعنی بچپن میں ایسی ٹریننگ دی تھی کہ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے تھے استاد سے تو وہ سورہ لقمان آئی نشکر لی والدیک، میرا بھی شکر کرو. ابھی تو ناظرہ پڑھ رہے تھے تو پوچھا استاد صاحب سے کہ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ان کا اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بھی شکر کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو. تو کہا کہ ٹھیک ہے، باقی میں حضور کل پڑھوں گا. ٹھیک. رکھ کے والدہ کی خدمت، والد تو تھے نہیں، والدہ کی خدمت میں گئے. کہا اماں جان میں ایک وقت میں 2 افسروں کی نوکری نہیں کر سکتا، اللہ اکبر. یا تم مجھے اللہ کو دے دو یا مجھے اللہ سے لے لو. اپنے لیے لے لو یا اللہ کے لیے چھوڑ دو. ماں بھی کیا کاملہ تھی. کہا با یزید جا، میں نے تجھے رب کے سپرد کیا، اللہ اکبر. اپنا حق معاف کیا. پھر نکلے عبادت اور زہد اور ریاضت کے رستے پر. لیکن فرمایا کرتے تھے آپ کے 2 بھائی اور ہیں، ایک حضرت آدم بن تیفور ہیں اور ایک حضرت علی بن تیفور ہیں. 3 بھائی اور 2 بہنیں با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی. تو ایک بھائی جو ہے وہ والدہ کی خدمت میں رہتے، انہوں نے چونکہ اجازت لے لی ہوئی تھی، زہد، عبادت، ریاضت.
تو ایک دن وہ بھائی سوچ رہے تھے کہ بایزید تو بہت اچھا ہے یار، وہ عبادت ذکر میں رہتا ہے اور میں ادھر کام میں لگا ہوں. تو کہا کہ اماں جان ایک دن کے لیے آپ بایزید کو بلا لیں، ٹھیک. تو مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملے، میں بھی کوئی ذکر اذکار کیا کروں. کہا اچھا ٹھیک ہے، پیغام دے دو. پیغام دیا، حضرت فوراً پہنچے. رہے نصیب انہیں تو پتا تھا کہ یہ ایک رات اور وہ مجاہدے جو میں نے کی ہیں اس میں کیا فرق ہے. اور تعلق ماں سے محبت کا ایسا شدید، یعنی میں نے دیکھا کہ فنا تھے اپنی ماں میں. سبحان اللہ. خود فرمایا کرتے تھے کل زندگی میں مجھ سے 2 بار ماں کی نافرمانی ہوئی ہے. مفتی صاحب میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اس کو بایزید بسطامی نافرمانی کہہ رہے ہیں. کہنے لگے ایک بار اماں نے فرمایا کہ یہ اٹھا کے کوڑا پھینک دو باہر. تو کہنے لگے میں نے اٹھا کے جب بس وہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا تو انہوں نے کہا نہ پھینکنا. اس کو نافرمانی کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ. ماں کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. پہلے کہا تھا پھینک دینا، جب میں نے وہ میرے ہاتھ سے نکل تو کہتے ہیں میں نے اس کوڑے کے پیچھے چھلانگ لگا دی چھت سے اور میرا ناک زخمی ہو گیا گر کے. اللہ. پکڑنے کے کسی طرح یہ میں پکڑ لوں، ماں نے کہہ دیا کہ اب نہ گرانا، لیکن وہ گر چکا تھا. یہ مجھ سے نافرمانی ہوئی. اور دوسرے فرما رہے تھے اسی رات میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا، والدہ کی نے کہا تھا پانی مانگا. ٹھنڈی رات تھی، بڑی سردی کی رات. پانی مانگا تو میں جلدی سے گیا، پانی ٹھنڈا پیالہ مٹی کا ہوتا ہے اس میں پانی ڈالا، رات بھی سرد تھی. جب آیا تو اماں کی آنکھ لگ گئی تھی. اب جگانا مناسب میں سمجھا کہ وہ زحمت ہوگی، تو میں لے کے ہاتھ پہ پیالہ مٹی کا سردی کی رات میں یوں کھڑا ہوں کہ جو ہی کروٹ بدلیں گے یا مانگیں گے تو پیش کر دوں. تو کہنے لگے کافی دیر بعد جب انہوں نے کروٹ بدلی اور کہا کہ پانی، تو میں نے پیش کیا تو وہ پیالہ میری ہتھیلی پہ جم چکا تھا سردی اور برفانی رات کی وجہ سے. تو وہ میری جلد سکن ساتھ تھوڑی سی پیالے کے اتر کے تو ساتھ چلی گئی، تو ذرا تکلیف ہوئی. ماں تھی. کہا کیا ہوا؟ کہا اماں جی میں کھڑا رہا تو وہ زیادہ دیر پیالہ رکھنے سے وہ جو پانی ماں نے جو پیا نا جی، ماں کے دل سے پھر دعا نکلی، اے اللہ میرے بایزید کو اپنا عارف بنا لے. تو آپ فرماتے ہیں میرا حاصل زندگی وہی رات تھی جو میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں گزاری ہے. لیکن اس کو بھی کوتاہی شمار کرتے تھے کہ جب ماں نے پانی مانگا میں نے فوراً کیوں نہیں دیا، اس میں تاخیر کیوں ہے. تاخیر. لیکن اس کے باوجود اس کا جو انعام اور اس کا جو اکرام وہ تو جو طے ہو چکا تھا، ماں کا دل تو خوش ہو چکا تھا نا کہ بایزید نے تو خدمت کا اور محبت کا اپنی جانب سے حق ادا کر دیا. اچھا یہ دوسری ڈائمنشن. تیسری جو ہے مخلوق اور خلق خدا. آپ فرماتے تھے کہ جو میں نے اس میں پایا ہے وہ کسی میں نہیں پایا. کہ بصرہ سے بیج خریدے، بیج، تو اس میں کچھ چیونٹیاں آ گئیں بستام تک ساتھ. گھر پہنچے تو اس میں کچھ چیونٹیاں تھیں. کہا کہ میں یہ چیونٹیاں بیچاری بصرہ کی میں انہیں بستام میں لے آیا ہوں. اللہ. واپس سفر کیا اور وہیں جا کے چھوڑا جہاں سے وہ چیزیں لی تھیں، چیونٹیاں ساری چھوڑیں، پھر اپنا سامان لے کے گھر واپس آئے. یہ 3 ڈائمنشنز جو آپ کی محبت کی ہیں تو بادشاہ محبت نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. معزز ناظرین، وقت کے گزرنے کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ذکر اس ہستی کا ہوا کہ جسے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ محبت کہا ہے، محبت کا بادشاہ کہا. اس کے 3 ڈائمنشنز آپ نے سماعت بھی فرمائے، اور خصوصی طور پر آپ کے اس وصف کو اور آپ کے مقام پر بات کرنے کی وجہ آپ بالکل ابتدا میں ہی آپ سن چکے تھے. اس لیے ضروری تھا کہ حضور سیدی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شخصیت پر قدر تفصیل سے بات کی جائے، تاکہ عقیدہ توحید میں، مخلوق کی خدمت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور آپ نے سنا اپنی والدہ کی خدمت، والدہ کی دعائیں، والدہ کی محبت، اور اس کے نتیجے میں جو مراتب و مقامات عطا ہوئے اس کا ذکر ضروری تھا. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے تعارف میں اور آپ کے بہت ساری اور چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے مہمان اور میزبان دونوں کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ حضرت، اور انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں حضور سیدی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزید ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں سب کی بہت بھلائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.